حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک بوڑھی عورت کا رلا دینے والا واقعہ۔ یہ واقعہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے چند واقعات آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ یہ ویڈیو تمام مسلمان عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دکھائیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھو، میں ان کو پیس کر روٹی بناتی ہوں اور آپ کو کھلاتی ہوں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چکی پیسی، آٹا بنایا اور ان سے روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں، اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی بنت رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقہ سے ہے۔ ناظرین، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کھانے کو مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن فاقے سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ ناظرین، بنت رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور اگر کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر آ جاتا تو آپ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا تو اسے اٹھا کر دے دیتی اور کہتی کہ یہ بیچ کر روٹی کھا لو، اپنا پیٹ بھر لو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھی اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا، فاطمہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا، تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں کبھی بھی ان کاموں میں کوتاہی نہ برتوں گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود نہ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لائے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ اسی طرح ناظرین ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بستر بچھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری جانب بیٹھ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناف پر رکھا اور دونوں کے مابین صلح کروا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکان سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اندر تشریف لے کر گئے تھے تو چہرے پر حزن و ملال کی کیفیت تھی، اب جب آپ باہر تشریف لائے ہیں تو چہرے پر مسرت کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو، میں نے ان دونوں کو مابین صلح کروائی ہے جو مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ایک سائل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارادہ کیا کہ اپنی پرانی قمیض اس کو دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی وہ شے راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہو۔ پس آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وہ قمیض جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں دی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لا کر اس سائل کو دے دی۔ تو ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کئی دن فاقے سے گزارتی، لیکن پھر بھی جب کوئی مانگنے والا آتا تو جو کچھ پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی، اسے دے دیتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تمام مسلمان عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان کے صبر سے سیکھنا چاہیے، ہمیں ان کی سخاوت سے سیکھنا چاہیے، اور جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتی تھیں ان کی عبادت سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کی گھرداری سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کیسے کرتی تھی۔ تمام مسلمان عورتوں کے لیے تمام ایسے واقعات مشعل راہ ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح زندگی گزارنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔